إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون مدینہ کے باہر جو مضافاتی بستیاں ہیں ان میں کچھ منافق رہتے ہیں ومن اہل المدینہ اور کچھ مدینہ شہر کے اندر بھی ہے مردوا علی النفاق یہ سب کے سب بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ بڑی ڈٹائی کے ساتھ نفاق پر جمے ہوئے ہیں لا تعلمهم آپ نہیں ان کو جانتے نحن نعلمهم ہم ان کو جانتے ہیں سنعذبهم مرتين ہم ان کو دنیا میں 2 دفعہ سزا دیں گے ثم یردون الی عذاب عظیم پھر یہ موت کے بعد بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے گزشتہ سے پیوستہ جمعے اسی پر بات ہوئی تھی کہ عموماً جو لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں یہ ان کی تحقیق کی غلطی نہیں ہے ایک تو ہوتا نا کہ آدمی تحقیق کرتا ہے اور تحقیق میں غلطی کا امکان ہے لگ جاتی ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اور ایسی غلطی جو ہے یہ عند اللہ معذور بھی ہے معجور بھی ہے
یعنی یہ اللہ عذر بھی قبول کر لے گا اور ایسی غلطی پر اللہ اجر بھی دیتا ہے، لیکن یہ غلطی تحقیق کی نہیں ہے، عمدن ہے، جان بوجھ کر ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے یہ عرض کیا تھا، پچھلے سے پچھلے جمعے، کہ جو پورے ذخیرہ حدیث میں اور قرآن مجید میں کسی قریشی کے نفاق کا تذکرہ نہیں ہے کہ مکے سے ہجرت کر کے آیا ہو یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہو اور وہ منافق ہو، یہ ذخیرہ حدیث میں نہ ہے اور نہ ہی یہ قرآن مجید میں۔ قرآن مجید نے نہایت وضاحت سے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو منافق تھے نا، یہ مدینے کی جو مضافاتی بستیاں تھیں نا، ان میں رہتے تھے اور کچھ مدینے کے اندر بھی تھے۔ اور پھر دوسری بات جو یہاں سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے، جو میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، کہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے اسی صورت کے اندر، یہ صورت توبہ میں یہ کہا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں اور انہیں سختی بھی کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ ان منافقین کے ساتھ، جب آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ منافق ہیں، تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ نہایت سخت رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ تو قتال کیا جگہ جگہ، لیکن منافقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال نہیں کیا۔ ایک تو یہی بات کہ جیسے قرآن نے کہا کہ لا تعلمون، آپ جانتے نہیں ہیں، تو بعض ایسے منافق تھے کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں تھا، لیکن کم از کم ایک منافق جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس کے بارے میں تو رسول اللہ کو بھی علم تھا، حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا نام مذکور ہے، صحابہ کو بھی معلوم تھا، مگر اس کے باوجود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں جو میں نے ایک وجہ آپ کو سابقہ جمعے سے پہلے والے جمعے میں بتائی تھی، کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ جو ایسے منافق تھے کہ ان کے جو بیٹے تھے نا وہ بڑے پکے مسلمان تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں کی، ان کی اولاد کے دل رکھنے کے لیے نا انہیں قتل نہیں کروایا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، وہ بھی سورۃ توبہ میں ہی تذکرہ ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، فرمایا کہ یہ جو ہے نا منافقین، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ یہ آپ پر بھی صدقات کے سلسلے میں اعتراضات کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، فرمایا کہ یہ صدقات کے سلسلے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طعن کرتے ہیں۔ وہ اہل تاریخ نے یا مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ منافق ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ عشر اور زکوٰۃ اکٹھا کر کے اپنے جو اقارب ہیں، جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کو پال رہے ہیں، اور کچھ جو ان کے قریبی ہیں نا ان کو دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا اسی طرح صدقات کا مال آیا ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بیڑے تقسیم کر رہے تھے، تو ایک منافق آیا جس کا نام مقداد بن ذی الخویصہ تھا،
بنو تمیم سے اس کا تعلق تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہ دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقات خیرات تقسیم کر چکے نا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتا ہے کہ آپ نے نا انصاف سے کام نہیں کیا، تو کتنی نازیبہ بات کی، آپ نے انصاف سے کام نہیں کیا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اس کو قتل نہ کر دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں نہیں یہ چاہتا کہ لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری شہرت لوگوں میں اس طرح چلی جائے کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو صرف اہل کتاب اور مشرکین کے ساتھ جہاد کرتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آدمی کو جوش کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے، کچھ مصلحتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں نا، وہ بھلے مذہبی ہیں یا سیاسی ہیں، وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، مصلحتوں کو نہیں دیکھتے کہ کچھ مصلحتیں بھی اس میں ہیں۔ بھائی یہ کام جو ہم نے کر لیا، اس کا بعد میں خمیازہ میں کیا بھگتنا پڑے گا، اس کا نقصان کیا ہوگا، یہ نہیں دیکھتے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وجہ یہ بتائی، آپ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے غلط پیغام جائے گا لوگوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اس کو غور سے دیکھ لو، ایک وقت آئے گا کہ ایسے لوگوں کی اولادیں ایسی پیدا ہوں گی کہ وہ قرآن کی بڑی تلاوت کریں گے، قرآن کو خوب پڑھیں گے، ان کی شکلیں مومنانہ ہوں گی، 5 وقت کے وہ نمازی ہوں گے، قرآن کے بڑے قاری ہوں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر جو ہے وہ اپنے شکار سے نکل جاتا ہے، شکار کو زخمی کر کے جس طرح تیر نکل جاتا ہے۔ تو چونکہ اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مثالیں دیتے تھے جس کو لوگ سمجھتے تھے۔ اب ظاہر ہے آپ کے لیے تو یہ مثال کافی مشکل ہے، تیر شکار سے کیسے نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں اپنے یہاں بھی ایک اس قسم کی مثال ہے، مثال مشہور ہے نا، کیونکہ میں آپ کو ایسے نکال دوں گا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی نا، گوندے ہوئے آٹے سے جب ہم بال کو نکالتے ہیں نا تو وہ آٹے کا کوئی ذرہ بال کے ساتھ نہیں لگا ہوتا، بالکل بال شفاف نکلتا ہے، نہیں پتہ چلتا کہ یہ بال جو ہے وہ ایک وقت تک آٹے کے اندر رہا ہے۔ تو آپ نے یہ مثال دیکھا، یہی حال یہ تیر کا بھی تھا، جو تیز تیر ہوتا ہے نا وہ شکار سے اتنی تیزی سے نکل جاتا ہے کہ اس پر خون کے کسی قسم کے اثرات نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کی تو بڑی تلاوت کریں گے، عبادت بھی بڑی کریں گے، تم لوگ اپنی عبادتوں کے مقابلے میں ان کی عبادت کو کم تر سمجھو گے، لیکن اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا نا تو اس وقت بھی مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین فتح کیا، طائف فتح کیا اور کچھ بستیاں فتح کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا زیادہ تر جو مال غنیمت تھا نا اس میں آپ نے انصار کو کچھ نہ دیا، آپ نے وہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا ان کی دلجوئی کرنے کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت سارا جو مال غنیمت ہے نا انہیں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ تو وہاں بھی ایک شخص آیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، پھر وہ دائیں طرف آیا، پھر آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، پھر بائیں طرف گیا، پھر آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، پھر پیچھے گیا، پھر آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ تو آپ کیا مطلب دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے نا وہ تقسیم کر رہے تھے، سب کچھ آپ نے تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ ایک رسی بھی نہیں چھوڑی۔ تو ایک شخص وہاں بھی یہی کہنے لگا کہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عدل نہیں کیا، آپ نے انصاف سے کام نہیں کیا۔ تو وہاں بھی یہی کہا گیا کہ بھائی اس کو قتل نہ کر دیں، یہ اتنی بڑی رسول اللہ کی گستاخی کی۔ تو آپ نے وہاں بھی یہی پیغام دیا، فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیں۔ اور وہاں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ بھئی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان ایسے لوگوں کی اولادیں ایسی پیدا ہوں گی جو قرآن کے بڑے قاری ہوں گے، لیکن وہ قرآن کی شاہ رگ سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ صحابہ نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی نا، ان میں اکثریت یہی قرآن کے قاری تھے۔ اور کئی جو ہمارے بھائی جو ہے نا، میں نے پہلے عرض کیا کہ جان بوجھ کے ان کو پتہ ہے، اس بات کا علم ہے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس قسم کے فتنوں کے بانی ہوں گے نا، وہ قرآن کی وہ بڑے بظاہر بڑے نیک ہوں گے، قرآن کے قاری ہوں گے، لیکن اللہ ان کو ہدایت دے، وہ اس کے باوجود برملا یوٹیوب پہ آن لائن پہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی نا، وہ بڑے بڑے قرآن کے قاری تھے، یعنی تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ بڑے پکے مسلمان تھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ تھے قرآن کے قاری، لیکن اسلام ان کے دلوں میں اترا نہیں تھا۔ جس طرح کہ سورۃ حجرات میں یہ آیا تھا کہ ان کو یہ کہہ دو کہ ابھی تک ایمان نے تمہارے دلوں میں گھر نہیں کیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے بعد جن لوگوں نے بیعت توڑی تھی وہ لوگ بھی قرآن کے بڑے بڑے قاری تھے۔ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت توڑی تھی ان میں اکثریت قرآن کے حافظ تھے، وہ بڑے بڑے قاری تھے، لیکن تھے وہ منافق۔ تو اب اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ کچھ مصلحتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ مصلحتوں کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ہم وقت آدمی کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ بسا اوقات ایک چھوٹے نقصان کو آدمی برداشت کر لیتا ہے اور چھوٹے نقصان کو برداشت کرنے کی وجہ سے بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی آیات سے ایک طرف تو یہ پتہ چلا کہ وہ منافقین تھے کون، اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ اس میں مصلحت کا تقاضا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پر گئے نا تو منافقین نہ گئے، لیکن منافقین کے 13-14 بندے گئے، باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت گئے۔ یہاں تک تو حدیث میں صراحت موجود ہے، صحیح حدیث میں، کہ وہ بندوں کی تعداد بعض ترک میں 12 ہے اور بعض میں 13 ہے جو منافق تھے، اور وہ اس لیے گئے تھے کہ کوئی ایسا موقع پائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے نا تو اس وقت سورۃ توبہ کا بڑا حصہ نازل ہوا راستے کے اندر، اور اس میں ان منافقین کے تذکرے کر دیے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امتحان کے آپ نے فرمایا کہ میں نا فلاں گھاٹی سے جانے لگا ہوں، لہذا میرے ساتھیوں میں سے کوئی جسے میں اجازت نہیں دیتا ماں سوا ان کے جن کو میں اجازت دیتا ہوں، ان کے علاوہ اس گھاٹی سے کوئی نہیں گزرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، تو ان منافقین نے دیکھا بھی یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لہذا یہ بعض میں ہے کہ 12 افراد تھے، بعض میں ہے 13 ہے کہ انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپ رکھا تھا اور اپنی سواریوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی سواریوں کو بڑھا رہے ہیں۔ لیکن جس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے چلنے کی آوازیں سنی تو دیکھا اور ان کو للکارا، جب للکارا تو وہ پیچھے نکل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا اللہ کے رسول میں پہچانتا تو نہیں ہوں، لیکن ان کے چہرے جو ہے نا انہوں نے ڈھانپ رکھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 12 منافق ہیں، 12 منافق، یہاں تک تو یہ روایت صحیح ہے، لیکن آگے وہ ہے کون سے 12؟ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا دیے تھے، حذیفہ بن یمان۔ لیکن حضرت حذیفہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حذیفہ یہ آگے یہ راز کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ اب اس میں بھی یہی مسلک تھی کہ اگر بتا دیا تو کوئی جو شیلا نوجوان مسلمان جو ہے وہ ان کو قتل کر دے گا پکڑ کے۔ آپ نے فرمایا حذیفہ بتانا نہیں ہے کسی کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ کوئی اننون آدمی فوت ہو جاتا نا اور اس کا جنازہ لایا جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کو بلاتے ہیں اور حضرت حذیفہ کو بلا کر کہتے کہ حذیفہ بتا یہ بندہ اور 12 میں تو شامل ہے نہیں ہے؟ تو حضرت حذیفہ اگر تصدیق کرتے کہ نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے۔ اچھا ویسے ہی ان کی کل تعداد جو ہے نا وہ روایتیں تو منقطع ہیں وہ، لیکن کل تعداد جو ہے نا ان کی جو ہے وہ 15 ہے، جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہوئے تھے نا وہ 15 تھے۔ تو جس طرح یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ بھئی ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کی جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ بعض ایسے ہیں کہ جن کی اللہ معذرت قبول کر لے گا اور رب ذوالجلال جو ہے وہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ قرآن کی آیت میں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ تو بعض مفسرین لکھا کہ ان میں سے 3 افراد جو تھے نا وہ تائب ہو چکے تھے۔ اچھا ایک روایت جو ہے نا وہ منقطع سند کے ساتھ ہے، لیکن میں کافی کوشش کی، لکھا اس کو بڑے بڑے نامور علماء نے نا اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور ویسے بھی علماء سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مجھے اس کی سند نہیں ملی۔ وہ روایت آپ نے بھی یقیناً بڑی دفعہ علماء سے سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جمعے کے خطبے کے اندر یہ فرمایا تھا کہ تو بھی منافق ہے اٹھ کر باہر چلا جا، تو بھی منافق ہے اٹھ کر باہر چلا جا، تو بھی منافق ہے۔ تو میں نے بھی علماء سے سنی ہے، پڑھی بھی ہے، لیکن میں نے تقریباً وہ پہلے جمعے میں بھی کوشش کی، پوری کافی گھنٹے لگائے کہ یہ روایت جو ہے نا وہ مجھے بعض سند ہے مل جائے، لیکن بعض سند روایت نہیں ملی کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے دوران سے، کیونکہ ظاہر ہے اگر بعض سند روایت ہوتی تو ان لوگوں کے نام آ جانے چاہیے تھے، ظاہر ہے پر بڑے جمعے میں رسول اللہ نے چلایا۔ ہاں البتہ ایک روایت نا منقطع سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ میں نے نا اس کو صرف اور صرف امام طبرانی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ نقل کیا ہے، وہ میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں، لیکن یہ بھی کوئی بات مستند نہیں ہے۔
امام طبرانی رحمہ اللہ نے منقطع سند سے نقل کیا ہے۔ تو لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ نام صحیح ہے، کیونکہ یہ جو نام ہے نا یہ قرآن مجید کی اس آیت سے مطابقت رکھتے ہیں کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ۔ تو اس میں جو ہے نا 3 شخص جو ہے نا ان کا تعلق بنو قینقاع سے تھا، یعنی یہودیوں کا جو قبیلہ ہے نا بنو قینقاع، ان کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور اس لیے مسلمان ہوئے تھے تاکہ منافق رہیں اور مسلمانوں کو اسلام کے خلاف ابھارتے رہیں۔ ان میں سے ایک کا نام قیس بن عمر بن سہیل، اور ایک کا نام زید بن النسیق ہے، اور ایک کا نام سلمہ بن حمام ہے۔ یہ تینوں یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے اور یہ منافق تھے، اور ان میں سے 4 کا تعلق جو ہے نا وہ بنی عمر بن عوف سے ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ جو قباء کے آس پاس جو لوگ رہتے تھے نا مسجد قباء کے جو قریب یہ قبیلہ آباد تھا۔ 4 افراد اس میں سے تھے۔ ایک کا نام تھا جلاس بن سوید، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اور ایک تھا ودیع بن ثابت، ایک وجد بن عبداللہ، اور ایک موتب بن حشر۔ یہ چاروں کے چاروں کا تعلق بنی عمر بن عوف سے تھا، اور ایک تھا اوس بن قیس، اس کا تعلق جو ہے نا بنی حارثہ سے تھا، اور یہ بنی حارثہ قبیلہ جو ہے نا یہ بھی بنی عمر بن عوف کا ہی حلیف تھا، یعنی ان کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ اور 2 آدمی جو ہے نا، ایک 3 آدمی، سعد بن زرارہ، قیس بن فہد اور سوید، یہ 2 افراد جو ہے قیس بن فہد تک، ان دونوں کا تعلق بنو نجار سے، اور یہ قبیلہ مدینے کے اندر آباد تھا۔ سوید اور داعش یہ بنو بلحبلی ایک قبیلہ ہے، یہ بھی یعنی اوالیہ مدینہ میں سے تھا۔ یہ 2 شخص یہ ہیں، اور ایک شخص جو ہے حارث بن یزید، اس کا تعلق بنو تیس ہے۔ یعنی یہ امام طبرانی نے 13 نام جو ہے وہ نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک کے بارے میں امام یعنی مفسرین کا کہنا ہے کہ جلاس جو تھا وہ ان میں سے مسلمان ہو گیا۔ یعنی آپ کو بتلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا بنو قریش یا بنو ہاشم یا بنو امیہ میں سے کوئی فرد ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں اشارہ کنایا ملتا ہو کہ وہ منافق تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ تحمل اور بردباری کا درس دیتا ہے۔ ہر وقت جذبات میں نہیں رہنا چاہیے، کبھی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، پکڑو اس کا سر قتل کر دو، مار دو، ان کے گھروں کو جلا دو، ان کو آگ لگا دو، ایسا کر دو ویسا کر دو۔ یہ جو چیزیں جو ہے نا یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخی کرتا ہے اس کی اصلاح قتل ہے، لیکن وہ کام میرا اور آپ کا نہیں ہے، وہ کام جو ہے ریاست کا ہے۔ اگر ریاست کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو قیامت کے ریاست سے پوچھا جائے گا، مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔